اور ہماری امیدیں لمبی ہو گئی، بڑی لمبی امید ہو گئی بھائی۔ ہمارے اسلاف کا کیا انداز ہے؟ ہمارا انداز کیا ہے؟ یہ کمیٹیاں ڈالنی ہیں، کمیٹیاں نکلیں گی تو وہاں پلاٹ لینا ہے، گھر بنانا ہے، پھر بچوں کی شادی کرنی ہے، گاڑی لینی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ جناب اتنا لمبا چوڑا پلان ہوتا ہے کہ بندہ سوچ کر دنگ رہ جاتا ہے یار اچھا۔ جبکہ سنیں ہمارے بزرگوں کا انداز کیا ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بڑے صوفی بزرگ ہیں جن کی امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے بھی تعریف کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ابھی چھوٹا تھا، مدرسے کے اندر پڑھتا تھا، اور دوران تعلیم ہی میرا یہ معمول تھا کہ دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتا تھا۔ کہتے میرے استاد محترم ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ ایک دن میں باہر سے آیا تو ظہر کی نماز کا وقت تھا، تو سردی کا موسم، میں نے چادر اوپر لی تو چادر کے پلو میں کچھ بندھا ہوا تھا۔ شاید آپ نے دیکھا ہو گاؤں دیہات کے اندر بھی بوڑھے بزرگ یا مائیاں جو ہے نا وہ پلو کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز باندھ لیتے ہیں، باہر سے کوئی چیز ملی ہے۔ اچھا استاد محترم نے ارشاد فرمایا بیٹا شفیق تمہارے پلو کے اندر کیا بندھا ہوا ہے؟ عرض کی استاد محترم وہ میں روزے سے ہوں نا تو یہ بادام ہے، میں نے سوچا شام کو افطاری اس کے ساتھ کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ استاد محترم فرمانے لگے شفیق کتنی بری بات ہے کہ تم نے شام تک زندہ رہنے کا سوچ لیا ہے کہ شام تک زندہ رہو گے، یہ تو بڑی لمبی امید باندھ لی تم نے۔ اتنی لمبی امیدیں نہیں باندھتے بیٹا، یہ لمبی امید انسان کو بے عملی اور سخت دلی کی طرف لے جاتی ہے۔ کتنی لمبی امید ہے یہاں کہ شام کو میں نے اس سے افطاری کرنی ہے۔ اور ہمارا انداز کیا ہے؟ ہمارے پاس تو کئی سالوں کے پلان ہیں جناب، اسی لیے ہماری زندگی میں سکھ نہیں ہے، دکھ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، ہم ناشکریوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ حلیۃ الاولیاء کے اندر جو ہے نا وہ جلد نمبر 3 میں اس واقعے کو نقل کیا۔ حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ صوفی بزرگ تھے، آپ کے پاس نا ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا حضور دعا فرمائے نا، معاشی بڑی تنگی ہے، حالات کوئی اچھے نہیں ہیں، میں ذرا فقر و فاقہ کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش رہے۔ تھوڑی دیر گزری تو عرض کی حضرت وہ میں معاشی پریشانی لے کر آیا ہوں، قلت ہوتی جا رہی ہے، کوئی دعا فرما دیں۔ آپ مسکرایا، آپ نے ارشاد فرمایا یار وہ تیرے پاس دیکھنے کے لیے آنکھ ہے نا؟ کہا حضرت ہے نا۔ فرمایا ایک آنکھ 2 لاکھ درہم کی دینا چاہتے ہو؟ کہا نہیں حضرت۔ کہا تیرے پاس سننے کے لیے کان ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں۔ فرمایا یہ کان جو ہے وہ 2 لاکھ درہم میں سیل کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا نہیں حضرت۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس زبان ہے نا بولنے کے لیے؟ کہنے لگا جی ہے۔ فرمایا 2 لاکھ درہم میں یہ زبان دینا چاہتے ہو؟ کہنے لگا نہیں حضرت۔ آپ نے مختلف اعضاء گنوائے، ہاتھ پاؤں دل گردے سب کچھ گنواتے گئے، آخر میں ارشاد فرمایا تو کہہ رہا میں فقیر ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور تیرے پاس تو لاکھوں کی مالیت ہے یار، تو اس پر اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتا؟ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ بس میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیا پیسہ ہی ہے بس، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے یار؟ ہم نے اپنی سمتیں غلط کر لی ہیں، سوچ کے زاویے غلط کر لیے ہیں، ہمیں اپنے مقصد کو سمجھنا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز خلفائے راشدین میں جن کا شمار ہوتا ہے، آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے ارشاد فرمانے لگے یار جب بھی کوئی بندہ سفر کے لیے جاتا ہے تو اس کے پاس زیادہ راہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہنے لگے جی ہوتا ہے۔ زیادہ راہ مطلب سامان، جیسے آپ باہر کے ملک جاتے ہیں، اللہ کرے حج یا عمرے کے لیے آپ جائیں تو سامان جاتا ہے ساتھ کے نہیں جاتا یار، بیگ ہر ایک نے تیار کیا ہوتا ہے، زیادہ راہ ہوتا ہے۔ ایسا کوئی بندہ نہیں ہے کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں میں نے لے کر جانا، پینے کے لیے پانی نہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں، اور پیسہ کوئی میرے پاس کوئی کرنسی نہیں ہے، نہیں میں نے نہیں زیادہ راہ لے کر جانا، کرنسی بھی نہیں لے کر جانی۔ آپ نے فرمایا کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا اگر کوئی ایسا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ کہنے لگے جی وہ تو پاگل بندہ ہے پھر، کہ سفر بھی کرے اور زیادہ راہ بھی پاس نہ ہو، کیونکہ پہلے سفر کیسے ہوتے تھے آپ کو پتا ہے، پیدل چل کر یا سواریوں پر اور صحرا میں۔ فرمانے لگے وہ تو مر جائے گا، وہ تو پاگل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر آپ بھی آخرت کے مسافر ہیں، آخرت کی طرف تمہارا سفر جاری ہے، تم نے آخرت کا کوئی زیادہ راہ تیار کیا ہے کہ نہیں؟ اور آخرت کا زیادہ راہ سب سے بہترین جو زیادہ راہ ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ کیا تمہارے پاس تقوی ہے؟ کیا تمہارے پاس پرہیزگاری ہے؟ اور فرمایا اپنے آپ کو لمبی امیدوں میں نہ ڈالنا، کیونکہ لمبی امیدیں انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں۔